محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 12 اور 7ویں پارے کا دوسرا رکوع چل رہا تھا اور اس کی تفسیر چل رہی تھی. یہاں تک تفسیر ہو چکی تھی کہ قسم کا کفارہ کیا ہے. فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، یعنی گھر والوں جو درمیانے درجے کا کھانا تم کھلاتے ہو تو وہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. اس کی میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی تھی کہ امام ابو حنیفہ کی اس میں کیا رائے ہے. اگر کوئی پیسے دینا چاہے اور پیسے دینا چاہے تو کیا کس طرح سے تقسیم کر کے دے گا. دیگر فقہا کہتے نہیں کھانا ہی کھلانا پڑے گا. تو کیا ان کے دلائل تھے، مختصر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج ہم آگے چلتے ہیں. او تحریر رقبہ، قرآن کہتا ہے 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلایا جائے، یا ان کو لباس پہنایا جائے، یا ایک غلام کو آزاد کرایا جائے. اچھا، عورت کو لباس پہنائیں گے تو خواتین کے حساب سے، مرد کو لباس پہنائیں گے تو مرد کے حساب سے. یہ بھی لباس میں یہ مسئلہ ہے. کھانے پلانے میں نے بتایا تھا کہ بہت چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے اس میں. اور درمیانے درجے کا کھانا کسے کہتے ہیں؟ درمیانے درجے کا کھانا فقہا نے اپنے زمانے کے حساب سے بیان کیا ہے کہ جو کی روٹی اگر ہو تو اس کے ساتھ کوئی سالن بھی ضروری ہے، اور گندم اگر ہو تو بغیر سالن کے. لیکن یہ اس زمانے کے حساب سے. آج میرا خیال ہے گندم کی روٹی، خالی روٹی کو درمیانے درجے کا کھانا نہیں سمجھا جاتا. تو اسی کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک پراپر جو کھانا ہوتا ہے، جو لوگ ایک عام طبقہ کھا رہا ہوتا ہے، اس لیول کا کھانا کم از کم کھلانا چاہیے. او تحریر رقبہ، قرآن کہہ رہا ہے 10 غریبوں کو کھانا یا لباس یا غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنے میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی بھی غلام ہو، چاہے غیر مسلم غلام بھی ہو، اس کو بھی کفارے میں آزاد کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ غلام جو مسلمان ہو وہ آزاد کرنا پڑے گا، غیر مسلم غلام کو آپ آزاد نہیں کر سکتے. آج کل اگرچہ غلاموں کا دور نہیں ہے، لیکن جب یہ آیت کی تفسیر آئی رہی ہے تو میں نے کہا میں اس کو کمپلیٹ کر ہی دوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو قیاس کرتے ہیں قتل کے کفارہ پر. جب ہم نے قتل کی آیتیں پڑھی ہیں نا کہ جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر دے تو قرآن اس کا کفارہ بیان کرتا ہے کہ تحریر رقبۃ مؤمنہ، کہ مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. تو امام شافعی اسی پر قیاس کر کے قسم کے کفارے کا بھی یہی حکم لگاتے ہیں کہ قسم کے کفارے میں بھی مومن غلام کو آزاد کیا جائے گا. اور علت اس کی جو وجہ قدر مشترک وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کافر جو ہے نا غیر مسلم، وہ تو یعنی اس کے کفر کی وجہ سے اس پر یہ احسان کرنا کہ اس کو غلامی سے آزاد کر دیں، یہ احسان جو ہے یعنی یہ مسلمان پر تو احسان کیا جائے گا، کافر پر یہ والا احسان یہ بطور سزا کے نہیں ہے. یعنی وہ اس پر قیاس کرتے ہیں کفارہ قتل پر کہ بھئی قتل میں اللہ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ مومن غلام، تو اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں کہ مومن غلاموں کو آزادی ملے. تو وہ کہتے ہیں کفارہ قسم بھی تو ایک قسم کی سزا ہے، تو یہاں بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن امام حنیفہ کا جو اصول ہے نا فقہ کا وہ یہ ہے کہ قرآن میں جس چیز کو مطلق رکھا ہے آپ اس کو مقید نہیں کر سکتے. یعنی یہاں قرآن نے بیان کیا، مطلق کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی شرط کے قرآن بیان کر رہا ہے. تو یہاں قرآن بیان کر رہا ہے غلام آزاد کرو، قرآن یہ شرط نہیں لگا رہا کہ مومن ہونا چاہیے یا کافر ہونا چاہیے. تو امام حنیفہ کا ایک مسائل نکالنے کا ایک اصول ہی یہی ہے کہ جس آیت کو قرآن نے جس طرح بیان کیا ہے اس میں کسی دوسری آیت کی وجہ سے آپ اضافہ نہیں کر سکتے، بشرطے کہ وہ دوسری آیت کسی اور حکم سے متعلق ہو. ہاں، قرآن کی دوسری آیت میں یہ ہوتا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ مومن غلام کو آزاد کیا جائے، یہاں پر بھی یہی آیت مقرر ہوتی کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کیا جائے. تو چونکہ ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی حادثہ ہے، ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک جگہ اللہ نے مومن کا ذکر کیا دوسری جگہ نہیں کیا، تو ہم وہاں ایسی صورت میں تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بھئی مومن مراد ہے اس سے. لیکن وہ کفارہ قتل کی بات ہو رہی ہے، یہ کفارہ یمین کی بات ہو رہی ہے، دونوں احکام الگ الگ نوعیت کے ہیں. تو ایسی صورت میں قرآن کے مطلق کو، اطلاق کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو اللہ نے اس میں قیدیں نہیں لگائی ہیں تو اس کو ویسے ہی رکھا جائے گا.
اور امام حنیفہ کا یہ اصول جن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ بہت سارے مسئلوں میں امام حنیفہ پر اعتراض بھی کرتے ہیں. اور امام حنیفہ کا یہ اصول فقہ حنفی کا جو یہ اصول ہے جو ظاہر امام حنیفہ سے انہی کے اصولوں سے نکالا گیا ہے, یعنی انہی کے طرز استدلال سے یہ مستنبط کیا گیا ہے. یہ اصول اتنا اس میں امام صاحب کا موقف اتنا سخت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر کسی حکم کو عام بیان کیا گیا ہے تو آپ اس کو خاص نہیں کر سکتے حدیث کی وجہ سے, اور قرآن نے کوئی حکم بغیر کسی شرط کے بیان کیا ہے تو حدیث کی وجہ سے بھی اس پہ شرط نہیں لگائی جا سکتی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حدیث خبر واحد ہے, ایک ایک فرد سے نقل ہو کر آئی ہے, اور قرآن جو ہے یہ متواتر ہے. تو متواتر اتنا یقینی ہوتا ہے کہ آپ اس میں حدیث کی بیس پر اتنی بڑی چینجنگ نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بہت ساری حدیثیں ایسی تھیں جن میں حدیث میں کوئی اضافی شرط لگی ہوئی تھی, قرآن میں نہیں تھی, تو امام حنیفہ نے قرآن کی آیت کو فالو کیا اور حدیث میں تعویل کیے. حدیث کو چھوڑا نہیں جاتا بلکہ اس میں کوئی ایسی لاجک, ایسی تعویل بیان کی جاتی ہے جس سے حدیث اور قرآن کا ٹکراؤ ختم ہو جائے. لیکن جمہور حضرات یہ کرتے ہیں کہ اگر حدیث میں کوئی شرط بیان ہوئی ہے جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہے تو وہ حدیث کی وجہ سے قرآن کی اس آیت کو مشروط کر دیتے ہیں, اس میں قید لگا دیتے ہیں. اس کی میں اکثر ایک عوام کو سمجھانے کے لیے ایک آسان مثال دیتا ہوں. ظاہر ہے میں فقہ کی پیچیدہ مثالیں تو لوگوں کو نہیں دوں گا, وہ مثالیں سمجھانا خود ایک ٹینشن والا کام بن جائے گا. تو ایک آسان مثال جو میں اس درس میں پہلے بھی دے چکا ہوں, وہ آسان مثال ہے کہ جیسے قرآن زانی کے لیے یہ قاعدہ بیان کرتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے مارو. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ زانی کی سزا یہ ہے کہ 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جلا وطنی, تغریب و عام. اسی وجہ سے امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک کسی کے قائل ہیں کہ جو شخص زنا کرے گا اس کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور اس لڑکا اور لڑکی کو 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا. اب یہاں بھی امام حنیفہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن نے جو شرط بیان کی ہے نا زنا کی, وہ 100 کوڑے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں ایڈیشن نہیں کی جا سکتی حدیث کی وجہ سے, کیونکہ حدیث خبر واحد ہے. خبر واحد کا مطلب چاہے بخاری مسلم کی ہے لیکن بہرحال اس کو بیان کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے بیان کرنے والے قرآن کو ہیں. تو حدیث بھی یقینی ہے مگر اس کے یقین کا معیار وہ نہیں ہے جو قرآن کا ہے. تو قرآن نے ایک چیز کی جو مکمل جو سزا بیان کی ہے اس میں حدیث اگر متواتر ہو نا قرآن جیسی, بعض حدیثیں متواتر ہیں یا وہ مشہور ہیں, بہت زیادہ اس کو نقل کرنے والے بہت ہیں, تو اس کا بھی یقین کا لیول وہی ہو جاتا ہے. لیکن جب تک اس درجے کی نہیں ہوگی تو اس حدیث میں تعویل کی جائے گی, اور وہ تعویل امام حنیفہ نے یہ کی ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ 1 سال کے لیے جلا وطن, یہ سزا کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ سیاسی حکم ہے. کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت سے زنا عشق معشوقی کی بیس پہ کرتا ہے, تو 1 سال کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے اور جلا وطن کر دیا جائے تو اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ دوبارہ اس طرف مائل نہیں ہوں گے. تو یہ قاضی کی اور حکومت کی ثوابدید پر ہے, یعنی یہ سزا کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ ہوتا تو قرآن نے ایک پوری مکمل سزا بیان کر دی ہے تو اس میں ہم اضافہ نہیں کریں گے. تو جج جو ہے یا قاضی جو ہے حکومت کا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے لیے یہ ان کی اصلاح کے لیے ضروری ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ان کو فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے. نقصان کیا ہو سکتا ہے, مثال کے طور پر کسی لڑکی جس نے زنا کیا تھا اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا, تو اس میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ کمائے گی کہاں سے, اس کی معیشت کا انتظام کیسے ہوگا. ایسا نہ ہو کہ زنا ہی کو پیشہ بنا لے وہ. تو اس لیے وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو مصلحت پر محمول کیا گیا ہے. تو یہ اختلاف جو ہوتا ہے نا, تو بعض لوگ پھر بخاری مسلم کی حدیثیں دکھاتے ہیں امام حنیفہ کے خلاف, دیکھو امام حنیفہ نے اس حدیث پہ فتویٰ نہیں دیا, امام حنیفہ نے اس حدیث کو چھوڑا. تو یہ مجتہدین کا جو سوچنے کا جو ایک انداز ہے, ہر مجتہد کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے, ہر مجتہد کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں, ہر مجتہد کے اپنے اصول ہوتے ہیں, وہ ان اصولوں کو سامنے رکھ کر مسائل نکالتے ہیں. تو ایک عامی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے مجتہدین پر مسلط کرے اور وہ ان پہ انگلیاں اٹھائے کہ یہ حدیث کو نہیں مانتے تو یہ قرآن کو نہیں مانتے تو یہ فلاں کو نہیں مانتے. تو بھئی آپ ان مجتہدین کے اصول آپ نے پڑھے نہیں ہیں, نہ آپ نے وہ سمجھے ہیں, اس لیے آپ بدگمان ہوتے ہیں. تو اس لیے جو مجتہدین کے اصول پڑھتے ہیں نا, اصول فقہ جسے کہا جاتا ہے, جب وہ پڑھے جاتے ہیں تو آپ مجتہدین کی طرف سے بدگمان نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک نے ایک اصول اور ضابطے کے تحت قرآن و سنت سے مسائل کا استنباط کیا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, امام حنیفہ کو قرآن کے اس آیت کو دیکھتے ہیں کہ بھئی قرآن نے
یہ کہا ہے کہ غلام آزاد کیا جائے گا، قرآن نے اس میں اس کی شرط نہیں لگائی ہے کہ مومن غلام ہو، تو جب شرط نہیں لگائی ہے تو وہ مطلق غلام ہی ہوگا۔ اس کی اور میں آسان مثال قرآن ہی سے دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں جو زہار کا حکم اللہ نے بیان کیا، زہار میں یہ ہوتا تھا کہ شوہر بیوی کو یوں کہتا تھا زمانے جاہلیت میں، انتی علیہ کا ظہری امی، تو مجھ پر ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے۔ تو اپنی ماں کے کسی مقدس یعنی جسم کے کسی مقدس عضو سے وہ تشبیہ دیتا تھا۔ بڑا بیہودہ جملہ ہے لیکن عرب میں یہ تھا۔ تو قرآن نے اس طرح کے الفاظ پر پابندی لگائی اور قرآن نے اس عمل کو حرام قرار دیا کہ آئندہ کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کے الفاظ نہ کہے۔ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو اس طرح کے الفاظ کہے تو اس کو سزا ملے گی۔ سزا کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، تو یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، پھر وہ اپنی بات سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو بیوی سے جمع کرنے سے پہلے ان کو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یعنی بیوی کے قریب جانے سے پہلے ان کو غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ تو یہاں بھی قرآن نے غلام میں یہ شرط نہیں لگائی کہ مومن غلام، تو یہاں بھی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلام بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ قیاس کرتے ہیں قتل کے کفارہ پر، دیگر فقہا بھی یہی کہتے ہیں، لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں بھی قرآن نے مومن غلام نہیں کہا، کافر غلام بھی اس کو آزاد کر دیں تو زوجہ کے قریب انسان جا سکتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، یہ 28ویں پارے میں کہ جو یہ بھی نہ پائے، یہ 28ویں پارے کا جو پہلی صورت ہے نا، پہلا رکوع 28ویں پارے کا، اس میں یہ آیتیں ہیں سورہ مجادلہ کی، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، قرآن کہہ رہے جس کے پاس غلام نہ ہو تو فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو وہ کیا کرے گا؟ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے گا، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ بیوی سے جمع کرے۔ تو یہاں بھی قرآن نے بیان کیا کہ بیوی سے جمع کرنے سے پہلے آپ کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس میں روزے کی بھی طاقت نہ ہو، جیسے کوئی آدمی کوئی بیماری ہو اس کو، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا۔ لیکن یہاں قرآن نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے جمع سے پہلے، یعنی قرآن نے جب یہ ذکر کیا کہ غلام آزاد کرے گا بیوی سے ہم بستری سے پہلے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بستری پہلے کر لی تو حرام ہو جائے گا اس کے لیے، غلام پہلے آزاد کرنا پڑے گا، پھر بھی زوجہ سے ہم بستری حلال ہوگی۔ دوسری دفعہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر غلام نہیں ہے تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے بیوی سے ہم بستری سے پہلے۔ یہاں بھی قرآن نے شرط بیان کی ہے زوجہ سے ہم بستری سے پہلے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں اگر 60 روزے رکھے درمیان میں، یعنی 30 روزوں کے درمیان میں بیوی سے اس نے ہم بستری کر لی تو یہ 30 کینسل ہو گئے، دوبارہ سے 60 رکھنے پڑیں گے۔ حتیٰ کہ 59 روزوں کے بعد اگر اس نے بیوی سے جمع کر لیا تو بھی سارے روزے خراب ہو گئے اس کے، دوبارہ سے پھر 60 روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ قرآن شرط بیان کر رہا ہے کہ 60 روزے بیوی سے جمع سے پہلے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن کھانے کی جہاں بات آتی ہے، قرآن کہہ رہے جس میں روزوں کی بھی طاقت نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ یہاں قرآن یہ لفظ بیان نہیں کر رہا کہ بیوی سے ہم بستری سے پہلے۔ تو دیگر فقہا تو کہتے ہیں کہ یہاں بھی یہی حکم ہے کہ کھانا بیوی سے جمع سے پہلے ہی کھلانا پڑے گا۔ اگر کھانا کھلانا شروع کیا اور اس دوران وہ بیوی کے قریب چلا گیا تو یہ کھانا کینسل ہو گیا۔ لیکن امام حنیفہ یہاں بھی وہی بات کہتے ہیں کہ قرآن نے جب یہ شرط کھانے کے بارے میں بیان نہیں کی ہے تو ہم بھی یہ شرط ایڈ نہیں کریں گے۔ تو غلام آزاد کرنا پڑے گا بیوی سے جمع سے پہلے، 60 روزے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے بیوی سے ہم بستری سے پہلے۔ لیکن اگر کوئی کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلانا شروع کر دیا اس نے اور اس دوران وہ زوجہ کے قریب چلا گیا تو یہ کھانا کھلانا کینسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے ان 2 حکموں کے درمیان تو یہ شرط لگائی ہے کہ جمع سے پہلے، لیکن قرآن کھانے میں یہ شرط نہیں لگاتا، تو ہم اس کو ان 2 پہ قیاس کر کے اپنی طرف سے یہ شرط نہیں لگائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مجتہدین کا جو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، وہ بیسز اصول اور ضابطے ان کے مختلف ہوتے ہیں جن اصولوں پر وہ
آگے مسائل کی عمارت کھڑی کرتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, تحریر رقبۃ, قرآن کہہ رہا ہے کہ غلام آزاد. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اصل میں تو مسلمان غلام ہے جو آزادی جس کو ملنی چاہیے, اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے یہ ہے کہ کافر تو کفر اس کا اس بات کا مقتضی ہے کہ اس کو غلام بنایا جائے, کیونکہ وہ جنگ میں قید ہوا ہے. تو اگرچہ وہ مسلمان, یعنی اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر تو وہ مسلمان ہے, اس کو آزاد کرنے کا ثواب ہے, لیکن اگر وہ کافر ہے تو کفر تو اس کو دنیا میں اس کی گویا سزا ملنی چاہیے کہ وہ غلام بن کے رہے. لیکن اس کا جواب امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ انسان چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو, غلامی اللہ پسند نہیں کرتے, چاہے وہ غیر مسلم ہی کی غلامی کیوں نہ ہو. وجہ اس کی ہے کہ جو توحید ہے نا, توحید کا تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کا غلام بن کے زندگی گزارے. یہی وجہ ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلم پہ صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملتا ہے. تو جب غیر مسلم کو صدقہ خیرات کا ثواب ملتا ہے, یعنی غیر مسلم پر صدقہ خیرات کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے, آپ غیر مسلم کو ہدیہ دیتے ہیں, اس کا مسلمان کو ثواب ملتا ہے, تو اس کو غلامی کے طوق سے بچا لینا یہ بھی ایک انسانیت پر ایک احسان ہے, اس کا بھی انسان کو ثواب ملے گا. تو اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اگر اسلام غیر مسلم غلام کو آزاد کرنے پر بھی آپ کو ثواب دے رہا ہے اور کفارے کے طور پر اس عمل کو بھی قبول کر رہا ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جنگ میں اس کو غلام بنانے کا حکم کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جنگ میں جب کوئی قید ہو کے آتا ہے, تو پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں اور آج بھی جو جنگیں ہوتی ہیں, تو جب آپ کے پاس دشمن کا کوئی شخص قید ہو کے آئے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں آپ. ظاہر ہے یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک قوم پر آپ نے قبضہ کیا, شمشیر کے زور پر, اسلحے کے زور پر, اپنی جان کو آپ نے رسک میں ڈالا, اور آپ اس کو اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو اس بات کا پورا خطرہ موجود ہے کل وہ دوبارہ جنگ کے لیے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں. تو یہ بھی ایک انسانیت پر جو ہے وہ کامل رحم تو نہیں ہوگا کہ آپ نے جنگی قیدیوں کو آپ سب کو مار دیں. تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ نہ تو اس کو ایسے چھوڑیں کہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے, اور نہ آپ اس کو قتل کریں کہ وہ دنیا سے چلا جائے, آپ اس کو غلام بنا لیں. غلام بنانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا خرچہ ریاست پہ بوجھ نہیں آئے گا, اس پر خرچہ آئے گا جس کا وہ غلام ہے. تو وہ غلام اس کی خدمت بھی کرے گا اور اس کے تمام حقوق اس کے مولا پر ہوں گے, اس کے جو مالک ہے اس کے اوپر اس کے تمام حقوق ہوں گے. پھر اگر یہ اس کو آزاد بھی کرتا ہے, چاہے کفارے کے طور پہ آزاد کرے یا احسان کر کے آزاد کر دے, تو وہ غیر مسلم اپنے مولا کا, اپنے مالک کا احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا اور کہے گا کہ میں غلام بن چکا تھا لیکن اس نے مجھے آزاد کر کے مجھ پر احسان کیا. تو اس احسان کے بدلے میں بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ دوبارہ جنگ کے لیے آپ سے لڑنے کے لیے نہ آئے, چونکہ وہ اسلامی معاشرے کو دیکھ بھی چکا ہوگا اتنے عرصے تک, مسلمانوں کے درمیان ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوگا. غلام تو گھروں میں آیا جایا کرتے تھے, وہ اولادوں کی طرح رہتے تھے. تو یہ حکمت تھی جس کی وجہ سے اسلام نے غلامی کے سلسلے کو باقی رکھا, اور اس وقت اس سے بہتر کوئی نظام ہو نہیں سکتا تھا. تو وہ ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے اس کو غلام بنانے کا حکم دیا. تو آزاد کرنے میں بہرحال اسلام کا فائدہ ہے کہ انسانیت پر احسان ہے, اور اس میں کامل درجے کی توحید بھی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے غلام نہ بنے بلکہ انسان ایک خدا کے غلام بن کے رہیں. تو اس کا بھی یہ عنصر بھی اسلام والا اس میں زیادہ ہے. تبھی تو غلامی کو اسلام نے اجازت تو دی لیکن پسند نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تھا, تم ان کو غلام بنا لیتے ہو. اور سورہ بلد میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما ادراک ما العقبہ, تمہیں پتہ ہے کہ اسلام کی گھاٹی کیا ہے. یعنی اسلام کو اللہ نے ایک دشوار گھاٹی سے تعبیر کیا ہے, ایک مشکل مذہب سے تعبیر کیا ہے, اور پھر اس گھاٹی کو اللہ نے جو ڈیفائن کیا وہ ڈیفائن یہ کیا فکو رقبہ. قرآن کہہ رہے اسلام نام ہے گردن کو آزاد کرنا, یعنی غلامی کو غلامی کے طوق سے نکالنا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ گویا اللہ نے اسلام کو, اگر کوئی اللہ سے پوچھے نا کہ اللہ تو خود بتا کہ اسلام کیا ہے, تو اللہ پہلے سوال کھڑا کرتے ہیں تمہیں پتہ ہے اسلام کیا ہے؟ وہ بڑی مشکل گھاٹی ہے, تو وہ کون سی گھاٹی ہے اللہ؟ تو اللہ جواب دیتے ہیں فکو رقبہ, وہ گھاٹی ہے کہ کسی گردن کو غلامی کی طوق سے تم آزاد کراؤ. تو یہاں بھی مطلق ہے, یہاں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان
گردن کو تم غلامی سے آزاد کراؤ. یہاں بھی کوئی بھی انسان ہو اسے غلامی کے طوق سے نکالنا تاکہ وہ ایک اکیلے اللہ کی غلامی میں رہ کے زندگی گزار سکے, تو یہ اسلام میں پسندیدہ چیز ہے. تو یہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہی ہے کہ کفارہ قسم میں کوئی بھی غلام ہو, چاہے وہ غیر مسلم غلام بھی کیوں نہ ہو, اس کو بھی آزاد کیا جائے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہرحال غلامی کو یہی چاہتے ہیں کہ غلام آزاد کیے جائیں, چاہے مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. بنانا ایک مجبوری کے طور پر تھا, ایک عارضے کے طور پر تھا, اس کی ایک ضرورت تھی معاشرے کو. آزاد کرنا اس میں فائدے بہرحال زیادہ ہیں. لیکن آج کل غلاموں کا نظام نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے اس آیت کی تفسیر اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کی ہے کہ ایک تو اسلام کا یہ فلسفہ سمجھ میں آئے کہ قرآن میں غیر مسلم پر بھی احسان کا کتنا حکم ہے, اور دوسرا یہ فلسفہ سمجھ میں آئے کہ مجتہدین کے آپس میں اختلافات کن بیسس پہ ہوتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن لَمْ يَجِدْ, جو نہیں پائے, کیا مطلب, نہ وہ غریبوں کو کھانا کھلا سکتا ہے, وہ خود غریب ہے, نہ وہ ان کو لباس پہنا سکتا ہے, نہ اس کے پاس غلام ہے جس کو وہ آزاد کرے, تو پھر کیا کرے گا, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, تو پھر 3 دن کے روزے ہیں, 3 دن کے روزے. اب 3 دن کے روزے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں کہ 3 دن کے روزوں میں قرآن نے یہ شرط بیان نہیں کی ہے کہ یہ 3 اکٹھے ہوں, لہذا کسی بھی طرح سے 3 روزے کوئی رکھ لے, 3 روزے کسی بھی طرح سے رکھ لے, ایک آج رکھ لیا, ایک 6 دن بعد رکھ لیا, ایک 8 دن بعد رکھ لیا. لیکن یہاں امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ یہ 3 روزے اکٹھے رکھنے پڑیں گے. اب یہاں آپ کو اشکال ہوگا کہ واہ بھائی واہ, ادھر تو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے جو خود سے قید نہیں لگائی ہے ہم اپنی طرف سے قید نہیں لگا سکتے, لیکن یہاں امام حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ 3 اکٹھے رکھنے پڑیں گے, اور حالانکہ قرآن نے یہاں کوئی قید نہیں لگائی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلاوت کیا کرتے تھے قرآن مجید, مختلف قراتیں ہیں نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, عبداللہ بن مسعود جو قرات کیا کرتے تھے اس میں یہ تھا فصیام ثلاثۃ ایام متوالیات, متوالی کا معنی پے در پہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ قرات ہے, اس قرات کی بیس پر امام صاحب نے 3 دن کی یہاں قید لگائی ہے کہ یہ لگاتار رکھنے پڑیں گے. تو عبداللہ بن مسعود کی جو قرات ہے وہ اگرچہ متواتر نہیں ہے, لیکن وہ خبر مشہور کے حکم میں, اتنی کثیر راوی اس کو بیان کرتے ہیں, اتنی شہرت کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ مشہور حدیث کے حکم میں, یعنی وہ بہت مضبوط روایت ہے وہ. تو جب حدیث جو ہے نا وہ شہرت تک پہنچ چکی ہو اور وہ اس میں یعنی جو اس کے غلط ہونے کے یا غیر یقینی ہونے کے امکانات وہ تقریباً معدوم ہو گئے ہوں, تو پھر کتاب اللہ پر اس پر زیادتی کی جا سکتی ہے, یعنی کتاب اللہ میں اس کے ذریعے ایڈیشن کی جا سکتی ہے, تو وہ ایڈیشن کتاب اللہ کی تفسیر کے طور پر ہوگی. تو یہ یہاں پر ہے کہ وہ 3 روزے اکٹھے رکھنے پڑیں گے, اور اس کی میں نے وجہ بتائی کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلاوت کیا کرتے تھے وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے فصیام ثلاثۃ ایام متوالیات, تو وہ تلاوت گویا قرآن کا حصہ ہے. وہ آپ کہہ سکتے ہیں جب وہ اس طرح سے تلاوت کیا کرتے تو ہم کیوں نہیں کرتے, تو ہم جو ہم تک قرآن جس روایت سے پہنچا ہے نا ہم اس کے پابند ہیں, تو وہ بھی مشہور روایت ہے. لیکن قرآن کو قرآن کا حصہ ماننے کے لیے ضروری ہے کہ مشہور نہ ہو بلکہ متواتر ہو. یعنی جو قرآن کو جب قرآن کا حکم لگے گا نا تو اس کے لیے صحابہ کرام اور تابعین کا معیار وہ بہت زیادہ اونچا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کیا تھی, فصیام ثلاثۃ ایام متوالیات, وہ اس کو قرآن سمجھ کے پڑھا کرتے تھے, یعنی یہ قرآن کا حصہ تھی ان کے نظر میں. تو ٹھیک ہے قرآن کی مختلف قراتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں, وہ تمام قراتیں قرآن ہیں, لیکن بعد میں علماء نے کہا کہ عوام کو وہ قرات کرنے کی اجازت ہے جو نبی سے تواتر کے ساتھ ثابت ہو, کہ تاکہ قرآن میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہ رہے. تو اس تواتر کی وجہ سے ہم فصیام ثلاثۃ ایام پڑھتے ہیں, متوالیات آگے نہیں لگاتے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر یہی پڑھا کرتے تھے اور اس کو نقل کرنے والے ایک لاکھوں کی جماعت ہے. تو ہم عبداللہ بن مسعود پر اعتراض نہیں کرتے, لیکن ان کی قرات سے اتنا بہرحال فائدہ ہو گیا کہ قرآن مجید میں ہم نے یہ احتیاط کی وجہ سے یہ شرط امام حنیفہ نے لگا دی کہ بھئی اس قرات میں ٹھیک ہے ہم اس کو بطور تلاوت کے تو ہم نہیں پڑھیں گے, لیکن اس کی وجہ سے اس کو قرآن کی تفسیر کے طور پہ بہرحال لیا جا سکتا ہے. آگے قرآن کہہ رہے ہیں ذالک کفارۃ ایمانکم. بہرحال اس میں فقہاء کا اختلاف ہے, امام شافعی بھی اپنے لحاظ سے صحیح ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن نے شرط نہیں لگائی, ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے متواتر قرات میں نہیں لیکن مشہور قرات میں یہ شرط
موجود ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، قرآن کہتا ہے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ یمین قسم کو کہتے ہیں۔ اذا حلفتم، جب تم قسم اٹھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، اور قرآن کہہ رہے اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کتنے واضح اللہ نے حکام ہمیں دے دیے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ حکام نہیں ہے، وہ خدا کی قسمیں بھی اٹھاتے رہتے ہیں، توڑتے بھی رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، اس میں سزا کیا ہے، دنیا میں کیا کفارہ ہے۔ اسلام ہے جو ان چیزوں کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قسمیں تو ہر آدمی اٹھاتا ہے زندگی کے کسی موڑ پہ، لیکن اس میں کتنا غریبوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے قسمیں اٹھا کے۔ قسمیں اٹھا کے کیا ہو رہا ہے کہ اس بہانے غلام آزاد ہو رہے ہیں اگر کوئی قسم توڑ دے، اور اس بہانے غریبوں کو 2 ٹائم کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں، اور اس بہانے جو ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو اسلام کہتا ہے چلو روزہ ہی رکھ لو، 3 روزے رکھ لو تم، تو روزہ بھی آپ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ تو ایسے حکام دیے جو عوام کے لیے، اللہ کی دیگر مخلوق کے لیے بھی اچھی اور آپ کے لیے بھی وہ حکام اچھے ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ تھوڑا سا باقی ہے، یہ جو قرآن نے کہا کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو، تو حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ قسمیں جو جائز قسمیں ہوں ان کو توڑنا جائز نہیں ہے، توڑ دیں گے تو کفارہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کسی ناجائز بات پہ قسم اٹھا لی، جیسے آپ نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں جھوٹ بولوں گا، کل میں سچ نہیں بولوں گا، یا اللہ کی قسم میں تجھے قتل کروں گا، یا اللہ کی قسم میں چوری کروں گا، تو ایسی قسم کا توڑنا واجب ہے، لیکن کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ چوری جائز نہیں ہے لیکن کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ قسم جس بات پہ آپ نے اٹھائی وہ ناجائز تو نہیں تھی، نامناسب تھی، یعنی شریعت اس کی ترغیب نہیں دیتی آپ کو، اگرچہ ناجائز نہیں ہے وہ لیکن نامناسب ہے۔ آپ نے قسم اٹھا لی بیگم میں تمہیں سنڈے والے دن باہر کھانا کھلانے نہیں لے کے جاؤں گا، اللہ کی قسم، تو اب ظاہر ہے گھر میں جھگڑا ہوگا، میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، پھڈا ہوگا، تو نامناسب ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ میں نے قسم ایسی اٹھا لی ہے جس سے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، تو آپ قسم توڑ دیں۔ یہ چیز بھی حدیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم اٹھائی، کسی نے آ کے آپ سے کچھ صدقہ خیرات مانگا، آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں تمہیں نہیں دوں گا۔ وہ چلے گئے، قوم کا سردار تھا، آپ نے تھوڑی دیر میں ان کو بلایا اور بہت زیادہ مال ان کو صدقے کے طور پہ دیا۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم اٹھائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فرآ غیرہ خیرا منہ فلیحنث فی یمینہ فلیکفر عن یمینہ، من حلف علی یمین فرآ غیرہ خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل الذی رآ انہ خیر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی بات پہ قسم اٹھائی اور پھر اس کو خیال ہوا کہ اس کے خلاف کرنا زیادہ بہتر ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ کفارہ ادا کر لے اور وہ کام کر لے جو بہتر ہے اس کے لیے۔ اچھا، اس حدیث سے امام شافعی نے یہ بھی استدلال کیا کہ دیکھیں اس حدیث میں آتا ہے کفارہ ادا کر لے اور وہ کام کر لے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے بھی کفارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں اس کے 2 جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض حدیثوں میں اس کے اگینسٹ ہے، بعض حدیثوں میں وہ کام کرنے کا پہلے ذکر ہے، کفارے کا بعد میں، اور اگر اس کو بھی ہم مان لیں تو یہاں ترتیب نہیں بیان کی جا رہی، یہ واو عطف کے ساتھ ہے۔ عطف کا مطلب یہ کام بھی کرے اور یہ کام بھی کرے، کون سا پہلے کرے کون سا بعد میں کرے اس کا حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو اصولی طور پر چونکہ کفارہ یہ قسم توڑنے کا ہوتا ہے، قسم کھانے کا نہیں ہوتا، تو اس لیے توڑنے سے پہلے کفارہ ادا کرے گا تو ایک چیز کا سبب ہی نہیں ہے تو وہ اس بیس پہ وہ ادا نہیں ہوگا، جس کو میں پہلے لیکچر میں ڈیفائن کر چکا ہوں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نامناسب بات پہ بھی قسم کھا لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قسم توڑے اور پھر اس کا کفارہ ادا کر لے، لیکن اگر بات نامناسب نہیں ہے، مناسب بات ہے، تو پھر اس کی بہرحال ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ پیچھے یہ تذکرہ چل رہا تھا نا کہ اللہ کے حلال کو حرام مت کرو، تو اب کچھ ایسی چیزوں کا بیان ہو رہا ہے جو واقعی پلید چیزیں ہیں، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ بہت سی حلال چیزوں کو تو حرام کر دیا کرتے تھے، لیکن جو حرام چیزیں ان کو حلال سمجھا ہوا تھا، جو حالانکہ وہ نجس تھیں۔ تو اب قرآن ان کا تذکرہ کر رہا ہے،
وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بتوں کے جو چڑھاوے ہوتے ہیں، والازلام اور جو تیر ہوتے ہیں، جو اس کے فال کے تیر ہوا کرتے تھے، رجسن یہ سب نجس چیزیں ہیں، من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے ہیں، فجتنبوہ ان سے تم اجتناب کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ خمر کسے کہتے ہیں؟ شراب کو کہتے ہیں۔ اس آیت کے بعد شراب حرام ہوئی ہے اسلام میں ہمیشہ کے لیے۔ اس سے پہلے شراب کے بارے میں جتنی آیتیں نازل ہوئیں تو ان کسی میں تو حرمت کا تذکرہ ہی نہیں تھا، کسی میں یہ حکم دیا گیا کہ شراب پی کے نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو یہ پہلی وہ آیت ہے جس سے شراب کو ہمیشہ کے لیے ہر حالت میں حرام قرار دے دیا گیا۔ جوئے کو حرام قرار دے دیا گیا۔ بتوں کے نام پہ جو جانور کٹتے تھے، جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے دیگوں کے، ان کو حرام قرار دیا۔ اور الازلام، زلم تیر کو کہتے ہیں۔ تیر دو طرح کے ہوتے تھے، بعض دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ تیروں پہ جو ہے نا نام لکھتے تھے، جس کے نام کا تیر نکلتا وہ جانور کے سارے حصے وہ خرید، یعنی اس کے نام ہو جاتے تھے، اور پھر وہ جیسے اونٹ کے 10 حصے کیے ان لوگوں نے، اور جس کے نام کا اس میں حصہ نکلا نا تو وہ ان حصوں کو اس کے نام کر دیا کرتے تھے، پھر وہ سارے حصے لے کے غریبوں کو کھلا دیا کرتا تھا، لیکن وہ تمام حصے پہلے جوئے میں جیتتا تھا، تو یہ سمجھا جاتا تھا یہ 7 حصے یا 10 حصے اونٹ کے جوئے میں جیتا ہے اور جیت کے اس کی ملکیت آئی ہے، اب یہ صدقہ کرے گا۔ تو یہ جیتنے کا یا ملکیت حاصل کرنے کا جو جوئے کا طریقہ تھا، اس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ اور ازلام میں ایک صورت یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ جب مشرکین مکہ میں کسی نے سفر کرنا ہوتا یا کوئی بڑا کام کرنا ہوتا تو وہ تیروں پہ جو ہے ہاں اور نہ اس طرح کے الفاظ لکھا کرتے تھے، یعنی یہ تیر اٹھایا، اس پہ اگر ہاں آ گیا تو اس کا مطلب جانا ہے، نہ آ گیا تو کل سفر پہ نہیں جانا۔ اور بعض تیر خالی بھی ہوتے تھے، وہ خالی تیر اگر آ گئے تو اس کا مطلب یہ دوبارہ سے یہ پروسیس ہوگا۔ تو جیسے آج کل بھی فال ہوتے ہیں نا، ستاروں کو دیکھ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ہفتہ کیسا رہے گا اور سفر مناسب رہے گا کہ نہیں رہے گا، تو بالکل اسی طرح کی صورت تھی یہ۔ تو قرآن نے اس سے بھی منع کیا کہ یہ سب شیطانی عمل ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ کی طرف سے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس نے کل سفر کرنا ہوگا تو اس کو میں ہاں نکال دوں گا، جس نے نہیں کرنا ہوگا تو اس کو میں نہ کر دوں گا۔ یہ تو تمہارے اپنے توہمات ہے، شیطانی اعمال ہیں، ان سے اجتناب کرو۔ تو سود کو حرام، اس میں جوئے کو حرام قرار دیا گیا، شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور بتوں پہ جو چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے ان کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فال ہے، فال نکالنا جسے کہتے ہیں کہ کل میرے لیے یہ مناسب ہے یا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور اس کے بدلے میں اس امت کو استخارہ دیا گیا ہے۔ استخارے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی کام کرنا ہو اور وہ تردد میں ہو کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح سے استخارے کی دعا پڑھے، 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا مانگے، تو اللہ اس کے لیے خیر کا فیصلہ کریں گے۔ تو ہمارا اب ہوا یہ ہے کہ استخارے میں یہ تھا کہ آپ وہ دعا پڑھیں اور اس دعا میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ یہ کام اگر تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا دے۔ تو یہ دعا کے الفاظ تھے، 2 رکعت پڑھ کے آپ نے یہ دعا مانگنی تھی۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو بھی اسی طرز پہ لے گئے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اگرچہ وہ تو بالکل ہی ایک فال تھی، ایسے ہی نکالی، ہاں آ گیا تو جانا ہے، سفر کرنا ہے، نہ آ گیا تو اس کی علامت ہے کہ کل سفر مناسب نہیں رہے گا، نقصان ہوگا اس میں۔ استخارے میں ہم نے کیا کیا؟ جتنا نبی نے بتایا تھا اس میں ہم نے اپنی طرف سے ایڈیشن کر لی۔ ہم نے کیا ایڈیشن کی؟ بھئی 2 رکعت استخارہ پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگو، پھر سو جاؤ، پھر خواب میں اگر ہرا آ رہا ہے تو اس کا مطلب سفر پہ چلے جاؤ، اور اگر ریڈ آ رہا ہے تو نہیں جاؤ۔ رشتے کا پیغام بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا سمجھ میں نہیں آ رہا تو استخارہ کر کے سو جاؤ، اگر ریڈ سگنل آ جائے اس کا مطلب یہ لڑکی اوکے ہے، یہاں شادی کرنی ہے، اور اگر کوئی نیلا پیلا یا کوئی ڈراؤنا سا کلر آ رہا ہے یا کوئی سانپ بچھو آ رہے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہم نے یہاں شادی نہیں کرنی۔ تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا استخارہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنی طرف سے، اور اس خواب کی بھی کوئی اللہ کی طرف سے گارنٹی نہیں ہے۔ تو استخاروں کی بھیٹ لوگوں نے جیسے زمانے جاہلیت میں یہ کیا تھا نا کہ اچھا بھلا تجارتی سفر ہوتا تھا، فائدے کا کام ہوتا تھا، چونکہ وہ تیر میں نکل آیا کہ جی نو لکھا ہوا آ رہا ہے تو اب میں نے کل سفر پہ نہیں جانا، اس سے اپنا نقصان کر بیٹھتے تھے وہ، اور کیونکہ ہو سکتا ہے اس سفر میں ان کو فائدہ ہو، اور بعض دفعہ نقصان ہوتا تھا سفر میں، لیکن چونکہ اس میں ہاں آ گیا تو اب جا رہے ہیں۔ تو یہی ہم نے بھی استخارے کے ساتھ کیا ہے۔
اچھے بھلے رشتوں کا لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ استخارہ میں نو آیا ہے. تو ٹھیک ہے پوری جاہلیت کی رسم تو نہیں لی, لیکن جاہلیت کا لک ہم نے اس استخارے میں ڈال دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ دیا تھا. تو استخارے میں نکلے گا کچھ بھی نہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کچھ نکلے گا ہی نہیں تو ہم کریں کیا؟ تو بھائی کریں یہ کہ جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں. اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہو جائے گی. اگر آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سفر کرنا ہے تو کر لیں, مشورہ بھی لے لیں لوگوں سے, تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ کو اس سفر میں ہلاکت سے بچائے گا. تو اور اگر سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کرنا تو نہیں کریں. تو اگر یہ بہتر ہوگا تو اللہ غیب سے اسباب پیدا کر کے سفر کا انتظام خود ہی کرا دے گا آپ کے لیے. تو استخارے سے اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. تو یہ بھی آیت ہے فاجتنبوہ, اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں سے بچو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اس کے بعد سے جوا حرام ہو گیا. اسی وجہ سے علماء انشورنس کو حرام کہتے ہیں, اس میں بھی جوئے کی شکل پائی جاتی ہے کہ آپ انشورنس کمپنی کو قسطیں جمع کراتے رہتے ہیں ہر مہینے. اور جیسے بیمہ پالیسی میں کیا ہوتا ہے, بھئی اب میں اگر مر گیا تو میرے بچوں کو اتنے کروڑ روپے ملیں گے, نہیں مرا تو وہ رقم آپ کی ڈوب جائے گی, مر گئے تو اتنے کروڑ روپے مل جائیں گے. تو کسی بھی حادثے کے ساتھ اس طرح کے نفع کو مشروط کر دینا یہی جوا ہے. انشورنس کمپنی والے بڑے دلائل دیتے ہیں کہ ہم تو یہ قوم کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, آپ مر گئے تو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ان کو اچھا کروڑ روپے مل جائیں تو کیا جا رہا ہے. تو جو مشرکین مکہ جوا کھیلتے تھے نا 500 پہ, وہ غریبوں کے فائدے کے لیے کرتے تھے. ایک آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ پورا اونٹ خرید کر غریبوں کو کھلائے. وہ جوا کھیلتا تھا, جوئے میں اونٹ جیتتا تھا اور پھر غریبوں کو کھلاتا تھا. قرآن نے اس جوئے پر پابندی لگائی ہے کہ پیسہ حلال طریقے سے تمیز سے کماؤ پھر غریبوں کو کھلاؤ. یہ جو جوئے کے ذریعے جیتا ہوا پیسہ یہ غریبوں کو کھلا کے بھی اللہ خوش نہیں ہوگا. تو انشورنس کمپنی والے اگر یتیم بچوں کی اور چھوٹے بچوں کی مدد کر رہے ہیں لیکن طریقہ ان کا غیر شرعی ہے تو اللہ اس سے خوش کبھی بھی نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایک لیبل لگایا ہوا ہے کہ انسانیت کی خدمت ہے, ورنہ انشورنس کمپنیاں تو اپنے لیے وہ کر رہی ہیں. تبھی آپ دیکھیں کہ زیادہ بیمہ پالیسی جن لوگوں نے لی ہوئی ہے ان میں موت کے کیسز زیادہ ہونا شروع ہو جائیں تو انشورنس کمپنیاں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں, پھر وہ سیٹ اپ ہی ختم کر دیں گی, تو پھر وہ آپ کو انشورڈ بھی نہیں کریں گی وہ. تو یہ سارا ایک بزنس کا ایک طریقہ ہے جس پہ ایک لیبل اچھے لگائے ہوئے ہیں. تو پوری امت کے علماء کا اجماع ہے, چاروں فقہا کے جو چاروں مکاتب فکر سے جو فقہا تعلق رکھتے ہیں, حنفیہ ہوں, شافعی ہوں, مالکیہ ہوں, حنابلہ ہوں, پوری دنیا میں جتنے بھی ریلائبل مفتی ہیں سب کا اتفاق ہے کہ جو موجودہ انشورنس اور جو بیمہ پالیسی ہیں یہ بالکل A to Z حرام ہے, اس سے آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا. باقی اس کا آلٹرنیٹ علماء نے تکافل نکالا ہے. تکافل میں بھی اختلاف ہے. انشورنس تو بالکل اجماعی حرام ہے لیکن تکافل میں کچھ علماء جائز کہتے ہیں کچھ ناجائز کہتے ہیں. ہمارا جو رجحان ہے وہ ناجائز ہونے کی طرف ہے. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو بہت بڑے عالم ہیں اور دارالعلوم کرنگی کے علماء, ان کا رجحان جائز ہونے کی طرف ہے. تو یہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اتنی بات ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ انشورنس سے کروڑہ گنا بہتر ہے. انشورنس والے فسادات بہرحال اس میں نہیں ہے, وہ والا خالص جوا سٹا بہرحال اس میں موجود نہیں ہے. تو جوئے کے مشابہ جو خرید و فروخت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی حرام قرار دیا, جس کو غرر کہا جاتا ہے. غرر کہتے ہیں غیر یقینی بے. جیسے آپ نے تالاب کے اندر کچھ مچھلیاں تھیں, آپ کو نہیں پتہ ہے کتنی مچھلیاں ہیں, آپ نے تالاب کے مالک سے کہا کہ یہ 5,000 روپے پکڑو, یہ ساری مچھلیاں میری ہو گئیں. آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں ہیں کتنی مچھلیاں. تو اگرچہ یہ خالص جوا نہیں ہے, کیونکہ ایسا نہیں ہو رہا کہ آپ کے 5,000 ڈوب رہے ہیں. جوئے میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پورے پیسے ہی ڈوب جاتے ہیں, لیکن یہاں پورے پیسے نہیں ڈوب رہے بلکہ ان پیسوں کے بدلے میں آپ کو ایک مچھلیوں کی تعداد مل رہی ہے, لیکن وہ کتنی مل رہی ہے یہ نہیں پتہ آپ کو. وہ 5 کلو بھی ہو سکتی ہے, وہ 100 کلو بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی غرر اس کو کہتے ہیں, ایسی بے جس میں غرر ہے, جس میں دھوکے کا خطرہ ہے. آپ کا جو 5,000 روپے دے رہا اس کا خیال تھا کہ یار میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں 10 کلو مال تو کم از کم ہوگا, اور جب نکالا تو پتہ چلا 1 کلو نکلا اس میں سے. اور تو یہاں بھی ایک نزاع کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز. تو اس لیے فقہا نے پھر انہی قسم کی احادیث سے مسائل مستنبط کیے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی چیز خرید رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیا خرید رہا ہوں, سامنے والے کو قیمت کا پتہ ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز اگر مبہم ہوگی اس میں تو اسلام اس قسم کی خرید و فروخت کو اللیگل قرار دیتا ہے, اس کو بے فاسد کہتے ہیں. امام شافعی کے ہاں تو یہ بے باطل ہے, امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ بے فاسد ہے. باطل اور فاسد کا کیا مطلب ہے؟ باطل کا مطلب امام شافعی کہتے ہیں بے سرے سے, یعنی خرید و فروخت کا معاملہ سرے سے منعقد ہی نہیں ہوا ہے. منعقد کا مطلب کیا ہے کہ یعنی وہ ملکیت ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی ہے.
مثال کے طور پر ایک تھیلا تھا, اس کے اندر کچھ پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کباڑ کمال پڑا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا اس میں پیتل ہے, مجھے نہیں پتا اس میں چاندی پڑی ہے, مجھے نہیں پتا اس میں لوہا ہے. میں نے کباڑ والے سے کہا یار یہ 20,000 روپے پکڑ, یہ تھیلا میرا ہوا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں اس کے اندر ہے کیا, آپ وہ تھیلا لے کر گھر آ گئے. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ تھیلا آپ کی ملکیت میں آیا ہی نہیں ہے, یہ بے بالکل باطل ہے, کالعدم ہے, لہذا یہ واپس کریں, اور ملکیت ٹرانسفر ہی نہیں ہوئی ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ چونکہ بے کا عمل بہرحال ہوا ہے, لہذا یہ ملکیت تو ٹرانسفر ہو گئی ہے, لیکن اس میں خبث پیدا ہو گیا ہے, اس کا استعمال آپ کے لیے بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے, آپ پر لازم ہے کہ اس کو واپس کریں. اگر یہ بے ختم نہیں ہوتی تو یہ آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے رزلٹ تو دونوں کا ایک ہی نکلا. تو رزلٹ دونوں کا ایک اس لیے نہیں نکلا کہ اگر یہ تھیلا آپ آگے فروخت کر دیتے ہیں تو سامنے والے کی ملکیت میں یہ آ جائے گا, کیونکہ آپ کی ملکیت میں آ چکی تھی یہ چیز امام حنیفہ کے نزدیک, اگرچہ اس ملکیت میں خبث تھا, لیکن جب آگے یہ ٹرانسفر ہو گئی تو اس کی ملکیت بہرحال صحیح ہوگی, لیکن آپ بہرحال گناہ گار ہوں گے, آپ کو یہ ناجائز کا گناہ ملے گا. تو آج پوری دنیا میں جو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ ہی کے قول پہ دیا جاتا ہے, امام شافعی کا قول تقریباً جتنے بھی ہمارے خرید و فروخت سے متعلق مسائل ہیں اس میں ترک اس لیے کر دیا گیا ہے کہ اب اتنی زیادہ بے فاسد معاشرے میں ہو رہی ہیں کہ اگر امام شافعی کے قول پر اس میں عمل کیا جاتا نا تو یہ تو ملکیت جتنی بھی آگے ٹرانسفر ہوئی ہے سب پر ناجائز ہونے کا حکم لگایا جائے گا, تو وہ کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہوگا. تو اس میں حرج بہت زیادہ ہے. تو اس لیے اس میں جو فتویٰ دیا جاتا ہے وہ جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ ملکیت تو آ جائے گی لیکن اس میں خبث ہوگا. خبث کا مطلب ناپاک ملکیت ہے, تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو واپس کریں. لیکن اگر کسی نے آگے فروخت کر دیا تو گناہ تو ہوگا, لیکن جس نے خریدا ہے اس کی ملکیت بہرحال ثابت ہو جائے گی. تو یہ بھی, اور خرید و فروخت کے مسائل میں زیادہ تر پوری دنیا میں جو اسلامک بینکنگ ہے, چاہے وہ سعودی عرب میں ہو چاہے وہ ملیشیا میں ہو, 90% اس میں امام حنیفہ ہی کے قول کو لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہے, وہ دنیا میں چل سکتا ہے, اس میں چونکہ سہولت زیادہ ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جوا بھی حرام ہو گیا, اور جوے کے مشابہ جو خرید و فروخت کے معاملات تھے وہ بھی حرام ہو گئے, جس میں غرر یعنی غیر یقینی بے. اسی طرح خیار رؤیت, یعنی انہی احادیث کی بیس پر اور انہی آیتوں کی بیس پر فقہا کا اجماع ہے کہ جو شخص کوئی چیز بغیر دیکھے خریدتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کو واپس کرنے کا حق حاصل ہے, اگرچہ خرید و فروخت کے دوران ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. مثال کے طور پر میں نے ایک ڈبے میں ایک گھڑی تھی اور اس کی کمپنی مجھے معلوم ہے, سب کچھ ہے, میں وہ گھڑی خرید کے گھر لے آیا, میں نے پیسے دے دیے. جب میں نے کھولا تو اس کو جب میں نے دیکھا تو اب میری رائے بدل گئی, یار یہ وہ جو چیز میں سمجھ رہا تھا وہ نہیں ہے. تو رؤیت کا مطلب دیکھنا. تو اس پر فقہا کہتے ہیں کہ جو خریدنے والا ہے اس کو خیار رؤیت حاصل ہے, یعنی دیکھنے کے بعد وہ چیز واپس کر سکتا ہے. تو بیچنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ تو لے کر گئے تھے اب آپ واپس کس بیس پہ کرو, بھائی میں لے کر گیا تھا میں نے دیکھی نہیں تھی. تو وجہ کیا ہے کہ بغیر دیکھے چیز خریدنے میں بھی غرر کا تھوڑا سا عنصر ہے, کہ ٹھیک ہے وہ راضی ہے خریدنے والا کہ یہ ڈبہ ہے اس میں گھڑی ہے مجھے پتہ ہے, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ دیکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ اس کو وہ کہے کہ یار یہ وہ نہیں ہے جو میں سمجھ رہا تھا. تو وجہ کیا ہے, قرآن کہہ رہا ہے الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم, تجارت بالکل رضا کے ساتھ ہونی چاہیے, مجھے پتا ہو کہ میں کیا خرید رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ میں کس چیز کے پیسے لے رہا ہوں. اس میں کسی بھی قسم کی جب کنفیوژن ہوگی تو پھر معاملہ شریعت میں جو خرید و فروخت کا معاملہ ہے وہ بے فاسد کی طرف جائے گا, اس میں جو ارننگ ہے آپ کی اس میں خبث یعنی ناپاکی کا عنصر شامل ہو جائے گا. تو اسلام نے تجارت کے معاملے کو بہت کلیئر رکھا ہے, اور اس کی بیسک آیت یہی ہے, اور پھر آگے اس کی تفصیلات ہمیں حدیث میں ملتی ہیں, پھر قرآن و حدیث سے آگے فقہا نے استدلال کیا ہے. تو اسلامی فقہ میں خرید و فروخت کا ایک پورا چیپٹر ہے, جتنا بڑا نماز کا چیپٹر ہے نا, اس سے زیادہ بڑا اسلام میں اسلامی فقہ میں خرید و فروخت کے مسائل کا چیپٹر ہے, جو فقہا آج بھی پڑھتے ہیں, علماء آج بھی پڑھتے ہیں, اور جو معاملات سے متعلق مفتی بالکل الگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں 2 سال تو صرف جو یعنی ایک مفتی تو وہ ہوتے ہیں جو عام مسائل میں مفتی بنتے ہیں جن میں خرید و فروخت کے مسائل بھی ہیں, لیکن باقاعدہ 2 سال اسپیشل یعنی جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا وہ الگ سے خرید و فروخت کے مسائل میں ان کو مفتی بنایا جاتا ہے, یعنی وہ اس کا ایک الگ کورس ہے کہ بھی صرف خرید و فروخت کے مسائل میں ان کو ہم مفتی بنائیں گے. تو یہ پورا ایک بہت بڑا چیپٹر ہے.
تو اسی پر اسلامک بینکنگ کی بنیاد رکھی گئی ہے, اسی پر تکافل کی بنیاد رکھی گئی ہے, اسی پر جو صبح اسٹاک ایکسچینج میں جو خرید و فروخت ہو رہی ہے, جو بھی صبح و شام خرید و فروخت کے مسائل ہیں وہ لوگ علماء سے پوچھتے ہیں, اور جتنے تجارت کے جدید طریقے ہیں تمام طریقوں پر فقہا بہت پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور ہم حیران تھے, ہم اسلامک بینکنگ پر جب ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں اسلامک بینکنگ میں خرید و فروخت کے کچھ ایسے طریقے ہیں ہم کتابوں میں تلاش کر رہے تھے کہ ان پر فقہا نے بحث نہیں کی ہے, لیکن آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہم جب تلاش کر رہے تھے تو ہمیں پتہ چلا امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نے اس طریقے پر بحث کی ہوئی تھی صدیوں پہلے, حالانکہ وہ طریقہ اس وقت رائج نہیں تھا, لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بحث کی تھی اور اس کے احکام لکھے ہوئے تھے. تو ہمارے فقہا بہت پہلے اس کام سے الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں. تو یہ جو جتنے خرید و فروخت کے مسائل ہیں نا, اس کی بیس انہی آیتوں سے شروع ہوتی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. یہ وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ یہ والی آیت انما یرید الشیطان, اس آیت پر میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں درس دوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.